بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہلو پاکستان۔ آج عمران خان کے باقی 4 ماسٹر سٹروک ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے نہ عمران خان مائنس ہوں گے اور نہ ہی جلاوطن ہوں گے سیاست میں سے۔ دوسرا، جو آئی جی پنجاب ہے، اس کے پاس پی ٹی آئی کی دہشت گردی کے خلاف ایک ہی ثبوت ہے۔ وہ ثبوت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ فیصلہ کیجیے گا کیا وہ ثبوت کافی ہے یا خود یہ ریاستی دہشت گردی ثابت کرتا ہے۔ پھر اگلا ہے جی شوکت خانم کا بیٹا ذل شاہ قتل کیس میں ضمانت ہوئی، اور کوئٹہ میں ایک وکیل صاحب کے قتل کا سانحہ ہوا ہے، اور ایک بیان آیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے جو کیا ثابت کرتا ہے، اس پہ میں کامنٹ کروں گا۔ اور باغ آزاد کشمیر میں مریم صفدر کی جلسی میں جو گڑبڑ ہوئی ہے، جو کسی جگہ نہیں دکھائی گی، اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور اس سب سے خطرناک کہانی ہے گردہ فروش کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے چلیے عمران خان کے باقی جو 4 سیاست میں ماسٹر سٹروک ہیں، اس میں پہلا یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بہت جلد ان کا ملٹری ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلے گا۔ وہ خود بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں جو درست ہیں، لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کورٹس میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں نہ صرف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، بلکہ ساری عدلیہ اس بات پہ متفق رہی ہے پاکستان کے پچھلے 75 سال میں کہ کسی بھی شخص کو ایک متوازی عدالتی نظام کے ذریعے سے ایکسٹرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک جو ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں نے ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا تھا، اس وقت وزارت قانون سے استعفیٰ دے کر، وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اسی لیے کہ جو عدالتی قتل ہوا تھا اس کو ابھی تک ہضم نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے میں اس چانس کو رول آؤٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کوئی ملٹری ٹرائل کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے اور ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 یہ ماسٹر سٹروک ہے عمران خان کا جو ابھی باقی ہے۔ دوسرا جو ماسٹر سٹروک ہے عمران خان کا، وہ پاکستان کے عوام نے کھیلا ہے، اور وہ اس طرح سے کھیلا ہے کہ جو عمران خان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور عوامی حمایت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اضافہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ کوئی درجنوں گرسوں یا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ساری دنیا میں ایک لہر چل پڑی ہے کہ جو پاکستان کے سیولینز ہیں ان کے خلاف مارشل لاء کی کسی عدالت میں، ملٹری کورٹ دوسرے لفظوں میں، اس کی کسی عدالت میں بھی ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انصاف کے عمومی تصور، عالمی تصور، اور جو مختلف جگہ کے اوپر عالمی معاہدے ہوئے ہیں اقوام کے اور اقوام متحدہ کے، ان کے بھی خلاف ہے۔ تیسرا جو ماسٹر سٹروک ہے عمران خان کا، وہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونا ہے، الیکشن آ رہا ہے، اور الیکشن میں ایک ہی راستہ بچتا ہے پاکستان کے پاس کہ الیکشن جس صورت میں بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن، یہ اسمبلی پورا کرے گی، عرصہ اگست میں پورا ہو جائے گا، اس کے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ وہ 2 سے، اور پھر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ہر حالت میں آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جو ابھی ایڈجن کیا گیا سپریم کورٹ کا مقدمہ، اس کی بھی شاید وجہ یہی ہو کہ ایک ہی وقت میں سارے الیکشنز ہو جائیں۔ جب بھی الیکشنز ہوں گے، عمران خان کے پاس ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ وہ جس کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا، وہ کھمبا بے شک وہ اکھاڑ کے گھر لے جائیں گے، لیکن ووٹ اس کو ضرور پڑیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ہوں گے۔ جو اگلا ماسٹر سٹروک ہے عمران خان کے پاس، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں ہے ایسی جو باہر نکل کے الیکشن میں، تو کیا آپ نے دیکھا فرانس میں کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا ایک وزیر گیا ہوا تھا، ایڈوائزر گیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ کمپین کرنا تو بعد کی بات ہے، سوائے پی ٹی وی کی پریس کانفرنسز کے وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ تو یہ جو 4 ماسٹر سٹروک ہیں عمران خان کے پاس، ان کی موجودگی میں نہ تو اسے سیاست سے مائنس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے جلا وطن کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 ماسٹر سٹروک کس طرح سے کپتان کھیلے گا، یہ پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اس پلاننگ کے مطابق جب ٹائم آئے گا، میں نے آپ کو صرف 4 اشارے پھینکے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ حالات انشاءاللہ العزیز، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی قابو نہیں کر سکے گا، اور بے قابو لوگ جو ہیں وہ اپنا غصہ اس کا اظہار جا کے کریں گے کہاں، وہ کریں گے جا کے بلے پہ ٹھپا لگا کے، انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں ثبوت پیش کیے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف اس کے پاس دہشت گردی کے کیا ثبوت ہیں۔ وہ ثبوت صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 8 مئی کو انہوں نے کالز ریکارڈ کی تھی اور انٹرسیپٹ کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ بھول گیا دیکھنا، قانون بھول گیا وہ دیکھنا، آئین بھی بھول گیا وہ دیکھنا، جن میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص وہ مجرم
ہوگا کال ریکارڈ کرے گا. اب آن ریکارڈ کہنے کے بعد مجرم تو ثابت ہو گیا آئی جی پنجاب. اب اٹس اونلی کوشچن آف ٹائم کب اس کے خلاف مقدمہ بنے گا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کی کال ریکارڈ کی جائے اس کو قانونی تحفظ ہے, آئینی تحفظ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا تحفظ ہے, اس لیے وہ وکٹم ہے, وہ کوئی ملزم نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سارا انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک پورا ایک احرام مصر کہ جی سازش ہے اور یہ کوئی دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کا ثبوت یہ نکلا کہ کال انہوں نے 8 مئی کو ٹیپ کر لی تھی. اگر کر لی تھی تو آئی جی پنجاب سے پہلا سوال اور کورٹ مارشل اس بات پہ ہونا چاہیے اگر کوئی پولیس میں ہوتا ہے کہ پھر تم کہاں تھے, 8 کو کالیں تمہارے پاس ریکارڈ شدہ پہنچ گئی تھیں, تمہاری فورس کہاں تھی, باقی فورسز کہاں تھیں جنہوں نے جا کے وہ تنصیبات جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کال وہ ریکارڈ ہوئی تھی, وہ تنصیبات ان کا تحفظ کیوں نہیں کیا جا سکے. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے یا سازش مجرمانہ ہے, یہ طے ہونا بھی باقی ہے. اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کال کا ریکارڈ ہے اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ فلانے نے فلانے سے کوئی گفتگو کی ہے, اور اس میں کس کی آواز ہے یہ طے ہونا ابھی باقی ہے. اور وہ طے اسی شکل میں ہو سکتا ہے جس طرح سے فیصلہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ملزم وہ ہے جو ریکارڈ کرنے والا ہے. پھر جو شوکت خانم کا بیٹا ہے, یا میں بات کر رہا ہوں قاسم کے ابا کی, قاسم کے ابا جو شوکت خانم کے بیٹے ہیں, ان کی اللہ رب العزت نے کس طرح سے مدد کرنا شروع کی ہوئی ہے. ان کو جو اپنی طرف سے خوار کرنے والے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں, اور پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ ہو رہے ہیں. اور یہ قدرت کا انتقام ہے, کسی شخص کی کوئی کاریگری اس میں نہیں شامل, نہ ہی کوئی پلان ہے. سب سے بڑی پلاننگ اللہ رب العزت کرتے ہیں, اور ان کے نیچے جتنے بھی پلانرز ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں ان کے سامنے, اللہ کی پلاننگ کے سامنے. اور یہ نظام قدرت سے جب انصاف ہوتا ہے تو وہ کوئی سرکار بنام فلانا آواز نہیں لگتی, لیکن آواز ساری دنیا تک پہنچ جاتی ہے. ضلع شاہ کے قتل میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہے. جو ہی ضمانت کنفرم ہونے کی خبر سامنے آئی تو اس کے ساتھ ہی ایک اور ثانیہ وہ بھی سامنے آ گیا. کوئٹہ میں ایک وکیل صاحب ان کو مار دیا گیا, اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا ایک کیس ہے جس کی شدید الفاظ میں بطور وکیل میں مذمت کرتا ہوں, اور وکیلوں کو تحفظ ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کرتے ہیں. لیکن ایک بیان آیا ہے اس کے حوالے سے, ابھی نہ کوئی پرچہ درج ہوا نہ تفتیش ہوئی, تو گورنمنٹ کا ایک ہے لاؤبالی, اس نے یہ بیان دیا کہ کوئٹہ کے حوالے سے کی اصل مشہوری کی وجہ یہ تھی کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کا بینچ تقسیم کر کے, اور وہاں پہ کوئی بکسے گئے تھے, لوگ کہتے ہیں وہ روپے سے یا ڈالروں سے بھرے ہوئے بکسے تھے. وہاں یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, اور غیر ذمہ دارانہ بیان سے اس کو باز رہنا چاہیے, کیونکہ ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے کسی جگہ قتل کا تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری اس کا کون ہے. پاکستان میں جتنی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے رجیم چینج کے آپریشن کے بعد, وہ ساری کی ساری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سرکار کے کو ایٹریبیوٹ ہوتی ہے, اور سرکار ہی کا نام اس میں آتا ہے, اور سرکار ہی اس کا فالس فلیگ آپریشن کبھی کرتی ہے, اور کبھی سرکار ہی جو موجودہ پی ڈی ایم کی سرکار ہے وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کور اپ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور بینیفیشری اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ وہ خود تھے جس طرح سے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے. اور اب وہ جو اگلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باغ آزاد کشمیر میں جو مریم صفدر کی ایک جلسی ہوئی ہے, اس جلسی میں گڑبڑ ہوئی ہے. گڑبڑ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ایک تقریر ہوئی وہ یہ تھی کہ مریم رہو, بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ بے نظیر بننے کے لیے باپ مروانا پڑتا ہے, ایک بھائی کا قتل ہوتا ہے, دوسرا بھائی مارا جاتا ہے, پھر ماں کے سر میں لاٹھیاں پڑتی ہیں. اور مریم بے نظیر اس لیے بھی نہ بنو کہ وہ جب ابھی بالکل ٹین ایجز وہ کراس کر کے اوپر گئیں عمر میں, تو انہوں نے جو سکھر کی 50 سینٹی گریڈ والی گرمی ہے اس میں 2 سال کی قید اکیلے کاٹی تھی. تو یہ بے نظیر کی طرح سے چادر اوڑھنے سے یا اس کی طرح سے کوئی ایکٹنگ کر کے یا اس کی کوئی نقل کر کے بے نظیر نہیں بن سکتا. تو وہ اس پہ میں آزاد کشمیر کے جو غیور عوام ہیں ان کو میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا پیغام ذرا سن لیں, اور عمران خان نے آپ سے توقع کی ہے کہ ان کو شکست دیں گے, باہر نکلیے, ایک ایک ووٹر کو پہنچائیے, یہ الیکشن جیتیے. آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک گردہ فروش کی خطرناک کہانی, گردہ فروش کی میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں, لیکن کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک لاؤبالی نوجوان ہے ایک علاقے کا, وہ ہر وقت بیٹھا ہوا کبھی ہلکا سگریٹ کبھی بھاری سگریٹ گلی کے چوک میں پیتا رہتا تھا. ایک ماسٹر جی وہاں سے گزرتے تھے, انہوں نے ایک دن اس کو کہا کہ تم کوئی کام کاج کیوں نہیں کر لیتے, اور تمہیں خبر نہیں ہے کہ
تمہارے والد بوڑھے ہو رہے ہیں اور تم بے روزگار ہو، اور کیا تم آوارہ گردی میں لگے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے ماسٹر جی، ابا کے 2 گردے ہیں نا، یہ ذرا دیکھیے گا پاکستان کے گردے نکال کے بیچنے والا یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ یہ کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹریلینز کے اثاثے ہیں، اور وہ اثاثے بیچ کے، یہ باپ کے گردے بیچ کے، ریاست ماں والی ہوتی تھی کسی زمانے میں، لیکن خزانے کو باپ کہہ لیں، آج تو نہیں ہے۔ ان حالات میں ایک ہی راستہ بچتا ہے پاکستان میں، وہ یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دی جائے، وہ فیصلہ عمران کے حق میں ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔